اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بعض دفعہ زمین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتی ہے کہ یا اللہ، مجھ پر اتنا یہ انسان تماشے کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، بے حیائی اور ریانی میں مبتلا ہے، تو آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو غرق کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ تیرے بندے ہیں تو ان کو پکڑ لے، اور اگر میرے بندے ہیں تو دخل نہ دے، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، ہماری طرف سے کیا اور اس طرف سے کتنی مہربانیاں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ معافی، توبہ بہت بڑی چیز ہے۔ اس وقت ہم بہت زیادہ غلط قسموں کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ ابھی دیکھیں، یہ ایک وبا ہے، کرونا، یہ آئی ہوئی ہے اور اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، چونکہ سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے، آیت نمبر 80 میں آپ نے فرمایا کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ معاملات تو وہیں سے ہیں۔ یہ بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ چیزیں بہت زیادہ پھیل جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں ان کی وجہ سے بعض وبائیں یا ایسی چیزیں وہ عذاب کی صورت بھی اختیار کر جاتی ہیں، جیسے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33، 34، اور اس طرح اس میں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کبھی مینڈکوں کا عذاب آتا تھا، کبھی خون سے ساری زمین بھر جاتی تھی، کبھی پانی سے سب گھروں میں پانی آ جاتا تھا، تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا تھا۔ اس لیے یہ ایک ایسی وبا ہے جس کو کرونا کہتے ہیں، کووڈ کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے بے شمار لوگ اس کو بیماری ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اس کو یہ سمجھتے نہیں کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے، اور جو اللہ سے معافی مانگنا سب سے اہم کام ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے بعد اگر نہیں تو پھر یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سے تو معافی مانگنا مسلمان پہ فرض ہے، مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد SOPs جو ہے ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو ہے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، جو ابریویشن جو ہے یہ SOPs، تو اس پر ہم عمل نہیں کر رہے۔ من حیث القوم، آپ بھی سب دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں
سوشل ڈسٹینس 6 فٹ کا وہ ہم نہیں رکھتے، تقریبات شادی بیاہ کے معاملوں میں مکس اپ ہوتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں ہے۔ پھر پہلے اس کو بیماری ماننے کو تیار نہیں، پھر اس پہ عمل کر، اس کی احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے بعد پھر ایک تیسرے نمبر پہ جو بات ہے ویکسینیشن، وہ بھی نہیں کروانا چاہتے۔ میں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی۔ یہ دیکھیں کہ چیز یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو وہ بات کہتا ہوں جو میں خود عمل کرتا ہوں۔ ویکسینیشن بہت ضروری ہے اس وقت، چونکہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور جو بھی ایلیجبل ہے اسے ویکسینیشن کروانی چاہیے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ ایک جہاد میں مصروف ہیں۔ ہاسپٹل میں کرونا کے پیشنٹس آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، ان کے قریب جاتے ہیں۔ پہلے کئی شہادتیں ہوئیں، لیکن جب سے وہ ویکسینیٹڈ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرما دیا۔ ویکسینیشن کو ماننے کو تیار نہیں، کرونا کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور ایک بات جو عام کہی جاتی ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، بات تو صحیح ہے، لیکن کیا آدمی جا کے ٹرین کے سامنے جو ریل کی پٹڑی ہے، ٹرین کے سامنے جا کے لیٹ جائے؟ اس کو خودکشی نہیں کہیں گے، یہ حرام نہیں ہوگا؟ ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے ہیں جن کے سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ ہم نے اونٹنی کو، گھوڑے کو کھوٹے کے ساتھ باندھنا ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اسباب پر بھروسہ نہیں ہے۔ اسباب کا استعمال نہ کرنا جہالت ہے بہت بڑی، لیکن اس پر بھروسہ کرنا کفر ہے۔ کھوٹے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اکھڑ سکتا ہے آندھی سے، کسی شے سے رسی ٹوٹ سکتی ہے۔ بھروسہ اللہ کی ذات پہ، اس نے کھوٹے اور رسی کی بھی حفاظت کرنی ہے اللہ نے۔ لہذا اسباب سے بھاگ رہے ہیں، اسباب کو استعمال نہیں کر رہے، احتیاط نہیں کر رہے۔ یہ اتنی سخت وبا ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ میری گزارش ہے کہ ایس او پیز پر عمل کریں، ڈاکٹر جو ہیں ان کی ہدایت کے مطابق۔ دیکھیں، ہر فیلڈ کے عالم ہوتے ہیں، دین کے عالم ہیں، اس کے بعد یہ جو میڈیکل سائنس ہے اس کے عالم ہیں یہ ڈاکٹرز۔ لہذا ان کی بات کو سمجھنا، ماننا ضروری ہے۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے جان بچانے کے لیے۔ ڈاکٹرز کی بڑی خدمات ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن اگر ہم اپنی منمانی کریں گے، اس کو بیماری ماننے کو تیار نہیں ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماریاں آتی ہیں، طوفان، سیلاب، سب اس کی طرف سے آتے ہیں۔ طاعون کی بیماری آئی اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، تو آپ نے فرمایا کہ جو طاعون جس جگہ ہے وہاں سے کوئی شخص دوسری جگہ نہ جائے اور دوسری جگہ کا شخص وہاں نہ آئے۔ یہ ایس او پیز نہیں ہے۔ ہم دین کو ہمیں سمجھنا ہے، مجھے بھی، آپ کو بھی۔ تو اس میں ہمارے لیے بہترین جو مینارہ نور ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات ہیں۔
آپ کا جو نقش قدم ہے، ہر نقش قدم ہمارے لیے نور ہدایت اور رہنما ہے. ہم نے اس طرف جانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جانا ہے. ہم نے آپ کی بات سننی ہے. قرآن پاک میں خنزیر کو حرام قرار دیا گیا، لیکن جان بچانے کے لیے اسی کو حلال قرار دے دیا کہ اگر جان بچانے کی ضرورت ہو تو اس کا گوشت بھی ایک خاص حد تک کھا سکتے ہو. اب جتنی ہمارا اس دنیا میں اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، عریانی، فحاشی عروج پر پوری دنیا میں، تو پھر ایسی وبائیں تو آئیں گی، یہ معاملات تو ہوں گے. دنیا میں بے شمار قومیں رہتی ہیں، ان کی اپنی ٹریڈیشنز ہیں، وہ حجاب بھی نہیں کرتے. اسلام میں حجاب ہے، لیکن جب یہ بیماری آئی اور اس وقت موجود ہے تو جو بے حجاب قومیں ہیں وہ بھی ماسک پہن رہی ہیں. اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں، کیا چاہتے ہیں ہم سے، کہ ہم اپنے اندر حیا پیدا کریں. لہذا میری جو گزارشات ہیں، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ساری باتیں آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں. میں تو صرف اپنی اصلاح کے لیے باتیں کرتا ہوں. تو میری گزارشات یہ ہیں، ان میں پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگیں، استغفار کریں. یہ ویسے بھی رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اور دوسری اہم بات ہے کہ SOPs پر عمل کریں. احتیاط بہت ضروری ہے، اور اس میں یہ 3 جو سپاٹس ہیں، ناک، منہ اور آنکھ، اس کو ہاتھ نہ لگائیں جب تک اچھی طرح نہ دھو لیں، 20-25 سیکنڈ تک. اور اس کے بعد سوشل ڈسٹینس رکھیں 6 فٹ کا. احتیاط بہت ضروری ہے، اور یہ احتیاط دین کا حصہ ہے. ہمیں دین کے اندر رہنا ہے، ان حدود کے اندر رہنا ہے جہاں ہمیں اللہ اور رسول دیکھنا چاہتے ہیں. ہم بے لگام قوم نہیں ہیں. کیا ہمیں لگام ہی ڈالی جائے گی تو ہم ٹھیک ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.